السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، محبت سے ہے، عشق سے ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں ہر مالدار حاجی نہیں ہوتا، اور جو حج کو جا رہا ہوتا ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مالدار نہیں ہوتے۔ چنانچہ جن کے دلوں میں سچی محبت ہوتی ہے، سچا شوق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، جن کے دل میں سچا شوق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیبی نظام ایسے فرماتے ہیں کہ وہ مکہ بھی پہنچ جاتا ہے، مدینہ بھی پہنچ جاتا ہے، طواف بھی کر لیتا ہے، سعی بھی کر لیتا ہے، مقام ابراہیم پر نمازیں بھی ادا کر لیتا ہے، اور جی بھر کر کے زمزم بھی پی لیتا ہے، مینا کے میدان میں بھی چلا جاتا ہے، عرفات کے میدان میں بھی چلا جاتا ہے، مزدلفہ میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر طواف زیارت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ طواف زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے عشق و محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں حج کے دوران صرف پتھروں سے بنا ہوا گھر نظر نہیں آتا، بلکہ اس پر اترنے والی اللہ کی ذاتی تجلیات نظر آ جاتی ہے۔ ہاں، کوئی صرف پتھروں کا بنا ہوا گھر دیکھ کے آتا ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ کی ذاتی جو تجلیات کعبۃ اللہ پر نازل ہو رہی ہے وہ دیکھ کے آ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کر رہا تھا، ایک جوان لڑکی محبت میں بھرے اشعار، عاشق اپنے معشوق کے بارے میں جیسے کہتا ہے، جیسے کہتی ہے، محبت میں بھرے ہوئے اشعار کہہ رہی تھی اور زور زور سے کہہ رہی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی سے فرمایا، وہ اللہ کی بندی، ایسے عشقیہ اشعار کیوں پڑھ رہی ہے؟ اور تو نوجوان ہے، جوان لڑکی ہے، اس طرح عشقیہ اشعار پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ لڑکی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگی کہ جنید، یہ بتاؤ کہ تم بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کا طواف کر رہے ہو؟ بیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے اس کا طواف کر رہے ہو، یا اس کا جو رب ہے اس کا طواف کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو یہ بیت کا طواف کر رہا ہوں جس کے 4 کونے ہیں، جس میں دروازہ ہے، جس میں ملتزم ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں رکن یمانی ہے، جہاں رکن عراقی ہے، جس پر یہ غلاف چڑھا ہوا ہے سیاہ رنگ کا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، ہاں ہاں، جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ پتھر ہی کا طواف کرتے ہیں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر ہی کا طواف کرتے ہیں۔ جنید،
میں رب البیت کا طواف کر رہی ہوں، جو اللہ اس بیت کا، اس گھر کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، پہاڑوں کا رب ہے، جنات کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، چرندوں کا رب ہے، پرندوں کا رب ہے، شمال کا، جنوب کا، مشرق کا، مغرب کا، اور غلوں کا اگانے والا، بارش کا برسانے والا، اور موت و حیات کا مالک، جن کے حکم سے آسمان کھڑا ہے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے، جس کے حکم سے دریا میں پانی بہتا ہے، اور جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے، جنید میں اس کا طواف کر رہی ہوں۔ ہاں، جو اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، پھر وہ دیوانہ وار کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ میں ایک اللہ کے اس عاشق کا واقعہ سناؤں جو مجھے خود بہت متاثر کر دیا، بہت متاثر کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، انگارے برس رہے ہیں، اتنی سخت گرمی۔ جانور سائے تلاش کر رہے ہیں، پرندے درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر کچھ سایہ پا رہے ہیں ٹھنڈک کے لیے، ایسے شعلے برس رہے ہیں آسمان سے، گرمی کا موسم۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں باہر نکلا کسی کام سے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ زمین پر گھسٹتے ہوئے، جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، گھسٹ گھسٹ کر کے راستے میں جا رہا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، اور اس کے جسم سے ایسا پسینہ بہ رہا ہے جیسے غسل کے وقت میں پانی بہتا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس اللہ کے بندے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس پاؤں کٹے ہوئے حاجی نے کہا کہ مالک بن دینار، میں حج کے لیے جا رہا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے گزارش کی کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں کا ہوں، فلاں جگہ میں رہتا ہوں۔ تو ان سے گزارش کی کہ چلے ہمارے گھر، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور آرام کر کے پھر جب گرمی کم ہو جاتی ہے تب آپ یہاں سے جائیں۔ تو وہ حاجی کہنے لگے، وہ اللہ کے بندے کہنے لگے کہ مالک بن دینار، کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ وقت آپ کے گھر میں بیٹھ جاؤں اور پھر تاخیر ہو جائے اور پہنچتے پہنچتے حج کا زمانہ نکل جائے اور میں وہاں پہنچ نہ پاؤں۔ نہیں، ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس سے گزارش کی، وہ اللہ کے بندے ایسا کرتے ہیں، تھوڑی دیر آپ رک جائیں، ہم سواری کا انتظام کریں گے۔ اللہ کے اس بندے نے کہا، مالک بن دینار، میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، سنو، جو غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو کیا وہ معافی مانگنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جائے گا؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس اللہ کے بندے نے ایسا کہہ دیا
میں کچھ جواب نہیں دے سکا اور وہ گھسٹتا گھسٹتا آگے چلا گیا. میرے گھر بھی نہیں آیا، میرے گھر بھی نہیں آیا اور سواری سے بھی انکار کر دیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہ واقعہ ہی بھول گیا. اتفاق سے اسی سال میں بھی حج کے لیے گیا. مکہ پہنچا، حج کی نیت سے احرام بھی باندھ لیا، مینا بھی پہنچا، عرفات بھی پہنچا اور پھر جب مزدلفہ واپس آیا، مزدلفہ میں نے رات گزاری اور رات گزار کر کے آپ جانتے ہیں نا حاجی کیا کیا کرتے ہیں. 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر یہ مینا میں حاجی نماز پڑھتے ہیں، اپنے خیمے میں رہتے ہیں، ڈیرے میں رہتے ہیں، احرام کی حالت میں رہتے ہیں. جتنے حاجی جہاں کہیں سے آتے ہیں احرام کی حالت میں، مرد ہو یا عورت، چاہے جس ملک کا ہو، وہ مینا میں آتا ہے 8 تاریخ کو. 9 تاریخ کو عرفات میں جاتا ہے، ظہر اور عصر ملا کے پڑھتا ہے، مغرب تک رہتا ہے اور پھر مغرب پڑھے بغیر 9 تاریخ کو عرفات سے مغرب کے وقت میں نکل کر کے مزدلفہ پہنچتا ہے اور مزدلفہ میں رات گزارتا ہے حاجی. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی ڈیرا نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی سایہ نہیں. اب مزدلفہ سے صبح ہوتی ہے تو رمی جمرات کے لیے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے حاجی وہاں سے روانہ ہوتا ہے. 10 تاریخ کی صبح، جس دن 10 تاریخ کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہوتی ہے، حاجی مزدلفہ سے مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی مزدلفہ سے نکلا. جب رمی جمرات کے لیے پہنچا، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور میں کنکریاں مار کر کے فارغ ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا مجمع ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک حاجی صاحب ہے جو ایسی دعا کر رہے ہیں، سن کر کے سب عش کر رہے ہیں کہ ایسی دعا بھی کی جاتی ہے. بس وہ دعا سننے کے لیے لوگ جمع ہو گئے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ لوگوں سے کہا کہ مجھے تھوڑا راستہ دو. وہ راستہ لے کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی لنگڑا، وہی پاؤں سے کٹا حاجی جو دھوپ میں دوپہر کے وقت میں پسینے سے شرابور ہو کر کے گھسٹتا گھسٹتا حج کے لیے جا رہا تھا، وہی ہے. میں نے اس کو دیکھا، وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تو نے یہاں تک پہنچا دیا. میں گھسٹتے گھسٹتے اپنے گھر سے نکلا اور حج کی ادائیگی کے لیے میں مینا بھی پہنچا، عرفات بھی پہنچا، مزدلفہ بھی پہنچا اور وہاں سے میں نے کنکریاں بھی اٹھائی جمرات کے لیے، رمی کرنے کے لیے. یا اللہ میں یہاں پہنچ گیا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں تو مار دی، یا اللہ اس کے بعد جو عمل ہے وہ قربانی والا عمل ہے. یہ جتنے حاجی ہیں یہ ذی استطاعت ہیں، یہ لوگ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ قربانی پیش کریں گے. وہ بندہ
اللہ سے ایسے دعائیں کر رہا تھا اور عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، اللہ آپ جانتے ہیں میں کوئی مالدار نہیں ہوں، صاحب استطاعت نہیں ہوں، مال والا نہیں ہوں، یا اللہ میں نے تو حج کے ارکان ادا کر لیے، مینا بھی گیا، عرفات بھی گیا، مزدلفہ بھی گیا اور مینا میں آ کر کے رمیہ جمرات بھی کی، اللہ اب قربانی کا وقت ہے، میرے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، یا اللہ ان لوگوں کی آپ قربانی میں جانوروں کو قبول کریں گے، یا اللہ اس قربانی کے طفیل میرے جان کا نذرانہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول کر لیجئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اتنا طے کر کے وہ کلمے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کی جان آخری کے حوالے ہو گئی۔ کتنی مبارک موت ہے اور کیسا عشق ہوگا اللہ سے، جب چاہا اللہ سے ملنے کے لیے اللہ نے بلا لیا۔ ہاں ہم نے پتہ نہیں زندگی میں کتنی مرتبہ یہ کہا، مر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں۔ مر کے کیا کرو گے؟ دنیا کی پریشانیوں سے یہ کہنا میں مر جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، نہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، مرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو پھر گڑ گڑاؤ، گڑ گڑاؤ، گڑ گڑاؤ۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بعد میں چل کر کے بڑے اللہ والے بن گئے۔ سنو، وہ عطر بیچتے تھے، عطر۔ فرید الدین عطار، عطار کا مطلب ہوتا ہے عطر بیچنے والے۔ بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک جو درویش اللہ والے فقیر وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے، فرید پتہ نہیں تو جب مرے گا تیری حالت کیا ہوگی؟ فرید الدین عطار فرماتے ہیں میں اس فقیر کے جملے سے چونک گیا، چونک گیا۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا فرید تیری جان ان عطر کی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں جب ملک الموت آ کر کے تیری جان نکالے گا تو تیری روح کبھی اس بوتل میں چھپی ہوئی ہے، کبھی اس بوتل میں اٹکی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارا حال ہے، پتہ نہیں دل میں کس کس کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، میرا گھر بن جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں بزنس اتنا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ رات بھی اسی فکر میں، دن بھی اسی خیال میں، باتیں کرتا ہے تو بھی اسی خیال میں، سوتا ہے تو رات خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ ہاں فرید الدین ان بوتلوں کی محبت، اپنے بزنس کی محبت، اپنے کاروبار کی محبت دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں مرے گا تو کیسے مرے گا۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے اس درویش، اس بزرگ، اس اللہ والے سے کہا میں تو ویسے مروں گا جیسے تو مرے گا، میں تو ویسے مروں گا جیسے تو مرے گا۔ لکھا ہے کتابوں میں۔ اچھا میری موت دیکھنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں وہی مصلی بچھایا اور بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سجدے میں گیا
اور جا کر کے اللہ سے کہا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے بلا لیجئے۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سجدے میں اللہ کے پاس جانے کی درخواست کی اور سجدے ہی میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ دنیا سے جانے والے، دنیا میں اللہ کی محبت دل میں بسانے والے ایسے دنیا سے جاتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حاجی عشق و محبت میں ڈوب کر کے حج کو جاتا ہے، یہ وہ حاجی ہے جو خوش نصیب ہے۔ اب آگے کچھ وہ حاجی ہیں حج کو جانے والے، حج کو جائیں گے وہ بھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت کے امراء، امیر لوگ، مالدار لوگ حج کریں گے، حج کریں گے، وہ بھی جائیں گے، فلائٹ میں بیٹھیں گے، وہ بھی جائیں گے، مکہ پہنچیں گے، وہ بھی جائیں گے، احرام کی حالت میں طواف بھی کریں گے، وہ بھی جائیں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کریں گے، وہ بھی جائیں گے، مینا بھی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، پھر مینا بھی، اور قربانی بھی کریں گے اور طواف زیارت بھی کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ، امراء، مالدار، وی آئی پی لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ ان کے دل میں نہ تو اللہ کی محبت نہ اللہ کے رسول کی محبت۔ لوگ تعجب کریں گے ارے یہ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، یہ مالدار صاحب حج کو جا رہے ہیں، لوگ دیکھ کر کے تعجب کریں گے۔ ہاں ایسے لوگوں کی حالت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ راستے میں اگر کانٹا بھی چپ جاتا ہے حج کے سفر میں لڑ پڑتے ہیں، غصے سے آپ بگولا ہو جاتے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ ہاں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ تو گھسٹ گھسٹ کر کے جا کے حج کر کے آ جاتے ہیں، مصیبتوں کو، وہاں کی تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جو سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کا مقصد مجھے پانا نہیں، اللہ کو پانا نہیں، رسول اللہ کو پانا نہیں، جنت میں جانا نہیں، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونا نہیں، ان کی قبر نور سے منور ہو جائے کوئی ارادہ نہیں، نام اعمال دامن ہاتھ میں ملے کوئی ارادہ نہیں، گناہ معاف ہو جائے کوئی ارادہ نہیں، اور آب کوثر نصیب ہو جائے اور شفاعت کبریٰ نصیب ہو جائے کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں، بس سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے۔ یہ بد نصیب حاجی ہے، حاجی ہے مگر بد نصیب ہے جو سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے، کچھ پیسہ دے کر کے مکہ بھی دیکھ کے آ جائے گا، مدینہ بھی دیکھ کے آ جائے گا اور وہاں کے منظر بھی دیکھ کے آ جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ عیسیٰ کا گدھا حج کو جائے حاجی بن کے نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر حج کو چلا جائے، ذرا زمزم بھی پی لے، ذرا بیت اللہ کا طواف بھی کر لے، صفا مروہ کی سعی بھی کر لے، مینا بھی چلا جائے، عرفات بھی چلا جائے، مزدلفہ بھی چلا جائے اور طواف زیارت بھی کر لے، بتاؤ حاجی بن کے آئے گا؟ وہ گیا تھا گدھا، آیا گدھا۔ ایسے ہی
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب امت کے امرا امیر لوگ جن کو اپنے مال پر ناز ہوتا ہے، جن کو اپنے مال پر اکڑ ہوتی ہے، جن کو کچھ تکلیف آ جائے تو ناک پر غصہ آ جاتا ہے، ایسے بھی کچھ حاجی جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ خوش نصیب حاجی نہیں ہے، وہ بد نصیب حاجی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں کچھ متوسط درجے کے، مڈل درجے کے لوگ ہوں گے جو تجارت کے لیے حج کریں گے، کچھ وہاں سے کھجورے لائیں گے فروخت کرنے کے لیے، کچھ وہاں سے سونا لائیں گے فروخت کرنے کے لیے، کچھ وہاں سے چیزیں لائیں گے فروخت کرنے کے لیے۔ وہ تو آ جائیں گے، بعد میں ان کا مال آئے گا، دکانوں میں آئے گا، فروخت ہوگا، تجارت کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ مڈل طبقہ ہے جو تجارت کے غرض سے حج کو جائے گا۔ اور پھر سنو، علماء بھی اس سے خالی نہیں۔ فرمایا کہ کچھ علماء ایسے ہوں گے جو شان و شوکت کے لیے حج کو جائیں گے۔ حاجی صاحب مولانا 5واں حج ہے، حاجی صاحب مولانا 10واں حج ہے، حاجی صاحب مولانا 15واں حج ہے، شان و شوکت کے لیے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے نا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو کچھ علماء ایسے ہوں گے جو شان و شوکت کے لیے بار بار حج کریں گے، بار بار حج کریں گے، بار بار عمرے کریں گے، بار بار سفر کریں گے۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ فقراء، فقیر لوگ، غریب لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ وہاں جا کر کے ارے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو حاجی حج کو جا کے آئے ہیں اور ہمارے رام نگرم شہر میں جو حج کیمپ ہوتا ہے وہاں اگر انہوں نے شرکت کی ہے تو ہمارے اس شہر کے معلم الحجاج حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم کی زبانی آپ نے یہ سنا ہوگا، اے حاجیوں تم حج کو جا رہے ہو، وہاں لوگ چھتریاں بھی دے رہے ہوں گے، کھانے بھی دے رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہوں گے۔ ہوشیار، یہ دن ایسا ہے جو اللہ سے مانگنے کا دن ہے، مخلوق سے مانگنے کا دن نہیں ہے۔ اب ایسے فقراء غریب لوگ وہاں جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کچھ وہاں مانگ لیں گے، کچھ ریال وہاں سے لے لیں گے، کچھ یہاں سے لے لیں گے، کچھ وہاں سے لے لیں گے اور مال جمع کر کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق یہ بد نصیب حاجی، بد نصیب مالدار، بد نصیب تاجر، بد نصیب عالم اور بد نصیب فقیر جو گیا حج کو، لیکن عیسیٰ کا گدھا جا کر آنے کے بعد جیسے حاجی نہیں ہوتا ویسے یہ مالدار بھی جا کر آنے کے بعد اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور سنو، یہ تو جا کر آ گیا بد نصیب، کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کو جانا بھی نصیب نہیں ہوتا، جانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں فرماتے ہیں ایک مالدار صاحب جو اپنی بیوی کے جیب خرچ کے لیے ماہانہ کتنا دیتے ہوں گے؟ ہم کتنا دیتے ہیں پہلے وہ بیوی کے خرچ کے لیے، جیب خرچ کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ 100 روپے، 1000 روپے ماہانہ۔ میں سمجھتا ہوں جتنا یہاں مجمع ہے 1000 بھی نہیں دیتا ہوگا،
بیچاری جو ہمارے لیے محنت کرتی ہے، پکاتی ہے اور ہر چیز کا خیال کرتی ہے، ماہانہ 1000 روپے بیگم یہ آپ کے خرچ کے لیے، اور میں اس کا حساب و کتاب نہیں پوچھوں گا، آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں، اپنی مرضی سے بیوٹی پارلر جائے، اپنی مرضی سے کہیں کسی تھیٹر میں نہ جائے، بیچاری گھر میں رہتی ہے، پردہ دار ہے اور عزت دار ہے، 1000 روپے دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ یہ مت پوچھیے حضرت آپ کتنا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ جو صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہر مہینہ 10 لاکھ روپے اپنی بیوی کے خرچ کے لیے، جیب خرچ کے لیے دیتے تھے۔ معلوم کیا گیا، جناب آپ نے حج کیا ہے؟ کہا کہ میں نے حج نہیں کیا۔ عمرہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے عمرہ بھی نہیں کیا۔ اب ایسے بد نصیبوں کو کیا کرے؟ بیوی کے خرچ کے لیے 10 لاکھ روپے ماہانہ، اور حج نہیں، عمرہ نہیں، ایسے بدبخت ہے یہ، اللہ انہیں اپنا گھر بھی دکھانا نہیں چاہتا، رسول اللہ کے در پر بھیجنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ اس سے بڑا بدبخت، فرماتے ہیں ایک ایسا مالدار جو اگر وہ چاہتا تو اپنے ملک سے روزانہ عمرہ کر سکتا تھا، روزانہ، اتنا بڑا مالدار روزانہ اپنے ملک سے چاہتا تو سال میں 365 وہ عمرے کر سکتا تھا۔ پوچھا گیا کیا آپ نے حج کیا ہے؟ کہا کہ نہیں کیا۔ پھر ان کو بٹھا کر کے سمجھایا گیا حج بہت بڑی عبادت ہے، آپ حج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی حج کا موسم قریب آیا، انکم ٹیکس والوں نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ بس اس کی پریشانی میں رہ گیا۔ حج کے بعد وہ صاحب، وہ عالم دین ملے، وہ اللہ والے ملے، پوچھا حاجی صاحب آج تو حج کا ارادہ کیے تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگا عین وقت میں انکم ٹیکس والوں کا حملہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے پھرتے میں ایسا الجھا کہ حج نہیں کر سکا۔ تو اس اللہ والے نے کہا انکم ٹیکس میں تم الجھے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے الجھا دیا گیا۔ زندگی میں نہیں آئے نا، اب ارادہ کیا ہے نا، تمہارے ارادے کو ہم توڑ کر کے رکھ دیتے۔ انکم ٹیکس میں ایسا پھنسا کہ وہ حج اس سال نہیں کر سکتا۔ آگے کا بخ سنو، فرماتے ایک سول انجینئر، وہ ریٹائرڈ ہوئے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ 65 سال ہے، 65 ہے، آپ ذرا ہمت کریں، حج کو چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ارادہ کرتا ہوں۔ ارادہ کر کے وہ پاسپورٹ بنا لیے، ٹکٹ ان کا آ گیا، ویزا ان کا اسٹامپ ہو گیا۔ فرماتے ہیں نکلنے کے 2 دن پہلے اس کا سگا بھائی ملاقات کے لیے آیا تو ایسا آیا، طوفان بن کر کے آیا، بس اس کے کان میں پتہ نہیں کیسا زہر ڈال دیا۔ اب اس نے کہا کہ میں حج کو نہیں جاؤں۔ اور سنو آگے، عجیب اتفاق، اس سول انجینئر کا جو ٹکٹ بنا ہوا تھا جائے گا اس تاریخ میں، آئے گا اس تاریخ میں، فرماتے ہیں حاجی تو چلے گئے، یہ بیچارہ نہیں جا سکا۔ جب واپسی کا ٹکٹ بنا ہوا تھا وہ تاریخ آئی، فرماتے ہیں اس تاریخ کے 3 دن بعد اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا۔ جاتا تو حاجی بن کے آ جاتا اور گناہ معاف کرا کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا۔ ہاں یہ کیسا بدبخت، ٹکٹ بند کر کے بھی نہیں جا سکا۔ اور سنو، اللہ جب محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک ایسا PhD ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں
میں اپنے بیٹے کو لے کر کے، وہ بھی PhD ڈاکٹر تھا، ساتھ میں ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے، اور جانے کے بعد جدہ بھی پہنچے۔ ذرا پچھلے واقعات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ مالدار تو بالکل نہیں جا سکا، اس کے بعد والا تو انکم ٹیکس میں الجھ گیا، جو ذرا ارادہ کیا تھا اور جس کا پاسپورٹ بنا تھا وہ نہیں جا سکا۔ اب اس کی بدقسمتی دیکھیے، فرماتے ہیں میرے بیٹے کو لے کر کے میں گیا، اور جا کر کے جدہ بھی پہنچا، مکہ بھی پہنچا، گھر بھی پہنچا۔ گھر بولے تو ہوٹل میں بھی پہنچے ہم لوگ، لیکن جب عمرہ کرنے کے لیے ہوٹل سے نکلے ہیں، حرم شریف کو دیکھ کر کے پتہ نہیں کیا ہوا میرے اس بیٹے کو، PhD ڈاکٹر کو۔ وہ کہنے لگا میرے جسم میں کچھ بے قراری ہو رہی ہے، میں اندر جا نہیں سکتا۔ بہت منوایا باپ نے، بیٹا ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، یہ مسجد حرام ہے، اب کچھ قدم باقی رہ گئے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں گے۔ بیٹے نے کہا ابو جان مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں اندر نہیں آ سکتا۔ ابو نے بہت سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہم گئے، عمرہ کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ بیٹا اپنے گھر کو چلا گیا، کمرے کو چلا گیا، احرام نکال کر کے وہ بدبخت بیٹا جو مکہ پہنچ کر بھی، مسجد حرام تک پہنچ کر بھی کعبۃ اللہ دیکھ نہ سکا، اور کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکا، مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھ سکا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کر سکا، وہ ویسے ہی کپڑے بدل کر کے اپنے ملک چلا گیا۔ اب میرے عزیزوں، جانے والے ہمارے کرناٹک کے حاجی چلے گئے، 3140 حاجی تو الحمدللہ ہمارے کیمپے گوڑا ایئرپورٹ سے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تو نکل گئے۔ اب 200 حاجی باقی رہ گئے ہیں، جن کے بارے میں آج کے پیپر میں لکھا ہے کہ 18 تاریخ کو 100 حاجی جائیں گے، اور 22 تاریخ کو بقیہ 100 حاجی جائیں گے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حج آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اب تینوں قسم کے لوگ ہیں، جو گئے اس میں خوش نصیب حاجی بھی ہیں، اور جو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بد نصیب حاجی بھی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو یہاں رہ گئے ہیں بد سے بد نصیب، جو مال رہنے کے باوجود بھی حج کا ارادہ نہیں کیے۔ اب میرا اور آپ کے لیے حکم یہ ہے، جو حاجی گئے ہیں ان کی نیت ہم نہیں ٹٹولیں گے، بس ان کی نیت اللہ کے حوالے، ہم یہی سمجھیں گے جتنے حاجی گئے ہیں وہ سب خوش نصیب ہیں۔ اب جو یہاں رہ گئے ہیں ہم کیا کریں گے بتائیں؟ بس اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں، اور پھر یہ جو ایام ہیں یہ عبادت کے ایام ہیں، ان ایام میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے اس کے گھر کے دیدار کی بھیک مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دن آئے گا، یہ امید رکھیں۔ اللہ تیرا گھر دکھائے بغیر ہمیں موت نہ دیجیے، بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے، یہ دعا کرتے رہے، اور مسجد کا دامن تھامے رہے، بار بار آئیں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، فجر میں بھی، بار بار دوڑ کر کے مسجد کو آتے رہے۔ انشاءاللہ
جو بار بار مسجد آتا ہے محلے کی مسجد میں، اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن اسے کعبۃ اللہ دکھائیں گے، اس کا طواف کرائیں گے، اور جو سنتوں کی زندگی گزارے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہو کر کے مرے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جتنے حاجی گئے ہیں ان سب کو خوش نصیب حاجی بنائے، اور بد نصیب حاجی بننے سے ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے یہاں ہم باقی رہ گئے ہیں اللہ بار 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 اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔